السلام علیکم کیوان بھائی. ہمارے ہاں کرپشن کی عجب کہانی جو ہے بڑے غضبناک موڑ مڑنے کے بعد ایک وادی مقدس میں جا اتری ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ کرپشن کا خاص طور پہ آپ تو چونکہ یہاں پہ جو ہے جو بھی ایک معاشی صورتحال ہوتی ہے اس کے ساتھ کرپشن کا تعلق تو ویسے بھی ہے. تو جو بھی ایک ملک کی پالیسیاں ہوتی ہیں یا یہ کہ کسی ملک کے بارے میں کوئی جو گریٹر گیم کھیلی جا رہی ہوتی ہے اس میں کوئی کرپشن کا بھی حصہ ہوتا ہے, کوئی اکنامک ہٹ مین, اس کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی دیتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل خالد صاحب, آپ نے صحیح کہا. آج کل کرپشن کے تو بہت چرچے ہیں اور ٹویٹر کے ٹاپ ٹرینڈز پہ یہ چرچے آ گئے ہیں. تو یہ بات تو بالکل فیکٹ ہے. کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین میں جو ہم نے ہٹ مین کا کیریکٹر یا ہٹ مین کا جو طریقہ واردات ہے وہ بھی جب کور کیا تھا تو اس میں جو پہلا حربہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب کہیں پہ اپنا کنٹرول آپ نے کریٹ کرنا ہے تو اس کی جو لیڈرشپ ہے آپ اس کو سب سے پہلے جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہو جائے. تو سویز اکاؤنٹس کھول دیتے ہیں, وہاں پہ مطلب ڈالرز جو ہیں خود بخود ہی راتوں رات پہنچ جاتے ہیں. یعنی کرپشن کا چسکا لگاتے ہیں باقاعدہ. بالکل پلان کے تحت کہ کرپشن کا چسکا سب سے آسان طریقہ ہے. اس میں کوئی انقلابی ایکٹیویٹی نہیں, کوئی عرب سپرنگ نہیں کریٹ کرنی پڑتی, ٹھیک ہے, کوئی ملٹری کو نہیں کرنا پڑتا, کوئی رجیم چینج نہیں کرنی پڑتی. تو کرپشن کا جو چسکا ہے وہ لگا کے, اور اس کے طریقے ہیں یہ کہ فارن اکاؤنٹس کھول دو, بچوں کو باہر فیسیلیٹیٹ کر دو, بالکل پلاٹس پراپرٹیز اور سارا جو بلیک منی ہے اس کو بھی وائٹ کرنے میں فیسیلیٹیٹ کر دو. جی بالکل بالکل. تو کرپشن تو مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک آرگنائزڈ کرائم کی طرح یوز ہوتی بھی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک عالمی اسٹریٹجی کا پارٹ نظر آتا ہے. اس پہ تو کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. تو لیکن یہ ایک اصل بات جو مزے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو دیکھنا ہے کہ اب ہمارے کیا حالات ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں, کیونکہ کرپشن تو وہ راگ ہے جو الاپ کے اب اس قوم کے میرے خیال میں کان پک چکے ہوئے ہیں. ہاں جی, ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں نا, جب بھی کوئی حکومت ٹاپل ہوئی ہے نا تو اس میں کرپشن کا ذکر تو لازمی ہے. بالکل. یعنی جب ہم چھوٹے تھے تو پہلا ماشاء اللہ ہم نے دیکھا, ایوب خان صاحب کا تو نہیں دیکھا, جو ضیاء الحق صاحب والا تھا وہ جب دیکھا تو اس میں اور دیگر چیزوں کے علاوہ بھٹو صاحب کی جو ہے انہوں نے یعنی گورننس کا مسئلہ بیچ میں رکھا, وہ بھی ایک نوع کی کرپشن ہے. پھر جب اس کے بعد خاص طور پہ 88 میں جب الیکشن ہوئے اور پھر بینظیر کی گورنمنٹ بنی تو اسحاق خان صاحب نے پہلا جب وار کیا 90 میں وہ بھی کرپشن تھا. پھر نواز شریف کرپشن کی وجہ سے گئے, پھر بینظیر کرپشن کی وجہ سے گئی, اور اس کے بعد پھر جب پرویز مشرف صاحب آئے تو وہ بھی نواز شریف پر کرپشن کے چارجز لگے. پھر 16 میں پاناما آ گیا. تو یہ تو کرپشن مختلف موڑ یعنی قافلہ سخت جان جو ہے نا کرپشن کا, آج بھی سر فارن فنڈنگ والے معاملات, لیکن یہ کہ اب بڑے نازک دور میں جا کے داخل ہو گئے. یہ تو ہمارے وہ جو جیسے دل آ کے حلق میں دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں نا, تو اب کرپشن بڑی غلط جگہ پہ پہنچ گئی ہے اصل میں. یہ پرابلم ہوئی ہے. یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی. یہ تو ہمارے نرو سینٹر تک آ گئی ہے کرپشن. بالکل. اچھا سر, یہ ہے کہ ہم کرپشن کی بات تو کرتے ہیں لیکن بنیادی طور پہ کچھ چیزیں میرے خیال میں سمجھنا بھی ضروری ہیں. یہ کرپشن ہے کیا چیز, یہ کس بلا کا نام ہے, یہ کہاں سے آتی ہے, کیسے آتی ہے, کیا ہے یہ چیز؟ اچھا, یہ تو خیر جو ہمارے ہاں تو کرپشن کو جو ایک ترجمہ کر دیتے ہیں نا, یعنی پتہ ہے اب اردو اخبارات پڑھتے بھی ہیں لوگ یا وہاں بھی کرپشن ہی کا لفظ آ جاتا ہے. پہلے بدعنوانی ہوتا تھا. بالکل. تو بدعنوانی بندہ سوچ میں پڑ جاتا تھا یار یہ بدعنوانی کیا شے ہے. تو عنوان تو کسی شے کا کوئی ہوتا ہے نا, تو کوئی برا عنوان, کسی بھی شے کو کوئی برا عنوان دے دے. یعنی اس کو آپ یوں سمجھے کہ انسان کا ایک کریکٹر ہے نا, وہ کریکٹر جب بگڑ جاتا ہے, کرپٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ یہاں کرپشن اگر ہم اس معنی میں لے لیں نا, جیسے وہ کوئی فائل کرپٹ ہو جاتی ہے, جیسے کوئی آپ کا جو ہے نا کوئی پہلے وہ سی ڈی ہوتی تھی تو وہ ہارڈ ڈسک کرپٹ ہو جاتی تھی. تو انسان کی بھی تو اللہ نے ایک پروگرامنگ کی ہوئی ہے نا, جسے ہم اس کی فطرت کہتے ہیں. یہ فطرت جب پرورٹ ہو جاتی ہے تو گویا یہ ایک اندر سے وہ جس پہ اللہ نے اسے جس پوٹینشیل پہ بنایا تھا یا جو پروگرامنگ اس کی تھی, جب اس سے وہ ڈائیورٹ کر جاتا ہے تو بیسیکلی اصل کرپشن تو یہ ہے. بالکل صحیح. پھر اس کے آگے جو بھی علامات ہیں یا اس کرپشن نے, جیسے وہ آپ کو اندر کینسر ہوتا ہے تو کبھی پھوڑا نکلتا ہے, کبھی کیا ہوتا ہے, تو اسی طرح سمجھ لیں کہ پھر اس کے مختلف مظاہر ہیں کہ جن کو عام طور پر لوگ بدعنوانی سے یا کرپشن سے تعبیر کرتے ہیں. بیسیکلی اس فائل کا کرپٹ ہونا ہے, وہ جسے ہم روح کہتے ہیں یا جسے ہم انسانی فطرت کہتے ہیں. وگرنہ یہ کہ یہ جو ہے نا, یہ بندہ ڈھیٹ جب تک نہ ہو تو کیسے کرپشن کرے. اس فائل کی کرپشن کا دوسرا نام فجور ہے, جسے قرآن مجید کہتے ہیں
فالہمہا فجورہا و تقواہا، تقوا کے مقابلے میں جس لفظ کو لے کے آتا ہے وہ فجور ہے، یہ وہ کرپشن ہے. یہ اسی کا جو ترجمہ بعض مترجمین نے کیا وہ ڈھٹائی کیا ہے. بندہ ڈھیٹ ہو جائے نا تو بس پھر وہ کرپٹ ہے. بالکل. اور سر یہ ہے کہ جو ہارڈ ڈسک جس طرح آپ نے مثال دی، جب وہ کرپٹ ہوتی ہے اور اگر اس کو چیک نہ کیا جائے یا اس کو ریکٹیفائی نہ کرے، وہ تو پھر پورے سسٹم کو تباہ کر دیتی ہے. بالکل. تو کیا ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی؟ بس یہ اس پہ تو وہ ٹائم وہ کرتا ہے نا، میٹر کرتا ہے. تو اصل میں یہ دیکھیں سر، ہمارا تو ایک نظام تھا جو چل رہا تھا جیسا تیسا بھی تھا. اس میں کچھ تھوڑی بہت خرابیاں آپ کہہ سکتے تھی، کرپٹ نہیں کہہ سکتے آپ اسے. یہ جب یہاں ہندوستان میں انگریز آیا نا، اس کو اپنی حکومت چلانے کے لیے دیکھیں، آپ کو کسی کے خلاف ریزسٹ کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے جو کرج چاہیے، اس کرج کے بالکل برعکس آپ کا کریکٹر بن جاتا ہے جب آپ میں کرپشن آ جاتی ہے، آپ کرپٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو جو آپ کے حاکم ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ حاکم جو باہر سے آ کے آپ پہ مسلط ہوئے ہوں، تو ان کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیں، آپ کو کرپٹ کر دیں. آپ کرپٹ ہو جائیں گے تو کبھی بغاوت نہیں کریں. کمپرومائز ہو جائیں. بغاوت تو ہمیشہ وہ شخص کرتا ہے جو اپنی فطرت پہ کھڑا ہے، جو آزاد ہے، آزاد منش ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اقبال کا شاہین بھی وہی ہے. تو مردان خود آگاہ و خدا مست بھی وہی ہوتا ہے. باقی جو ہوتا ہے نا، جب بندہ کرپٹ ہو گیا، یعنی اس کے اندر سے وہ اس میں ڈٹائی آ گئی، حیا رخصت ہو گیا، تو اب اس نے کیا بغاوت کرنی ہے؟ اب تو اس نے کمپرومائز کرنا ہے، اب اس نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، اب اس نے جو بھی وہ سرکمسٹانسز ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو میچنگ پہ لے کے آنا ہے. تو یہ تو انگریز کی خواہش تھی کہ ان میں وہ کرپشن آئے، اس نے گھسیڑی ہے، مختلف سطحوں پہ گھسیڑی ہے، کلاسز بنائی ہیں باقاعدہ. ان لوگوں کو اوپر لے کے آیا ہے جو لوگ اپنی قوم کے غدار تھے، جو کرپٹ تھے، ان کو اوپر لے کے آئے، اور جو اچھے اخلاق، اچھے کردار کے مالک لوگ تھے، یعنی جو صحیح رخ پر تھے، ان کو نیچے جو ہے وہ بٹھایا گیا. بالکل صحیح. اور سر یہی ہم دیکھیں کہ کردار انگریز نے جو بلڈ کیا وہ ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کا بھی تھا، کیونکہ انگریز تو یہاں پہ اصل جو انگریز آیا وہ تو بہت تھوڑا تھا، لیکن پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں جو رول کیا انہوں نے وہ ڈیوائڈ اینڈ کنٹرول کے تحت کیا. تو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ جو ڈویژن سوسائٹی میں، وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتے ہیں نا، جعل عالیہا سافلہا، جب اللہ کا عذاب آیا تو اوپر والوں کو اس نے نیچے والا کر دیا نا، اوپر کی زمین نیچے کر دی. تو یہی بات آتی ہے کہ وہ ملکہ سبا کہتی ہے، جب حضرت سلیمان کا خط آتا ہے اسے، تو اپنے درباریوں سے بات کرتی ہے، مشورہ مانگتی ہے کیا کریں. وہ کہتے ہیں ہم لڑیں گے، کوئی بات نہیں. تو وہ انہیں کہتی ہے، ایک بات سمجھاتی ہے کہ یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، جب کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں تو اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. ذلیلوں کو کچھ نہیں کہتے، عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو جب انگریز یہاں پہ آیا تو اس نے یہاں کے ذلیلوں کو اٹھایا، کرپٹ لوگوں کو اٹھایا. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد اس نے رکھی. پھر اس کو باقاعدہ اس نے ادارہ جاتی صورتیں دی ہیں نا، یہ جاگیرداری کیا ہے. اور اسی طرح باقی آپ دیکھیں کہ جنہوں نے اس کو سرو کیا ہے، جنہوں نے خدمت کی، جو غدار تھے اپنی قوم کے، ان کو نوازا گیا. تو سر اس سے جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کرپشن کوئی ایک جز یا کوئی ایک ایکشن یا کوئی ایک ایلیمنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کرپشن کی بھی بڑی اشکال ہیں. جب اس کی جڑ میں ہم جائیں گے نا سر، تو یقیناً سر کرپشن کا جو، جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ تو آپ کا اصل میں وہ آپ کا پوری پروگرامنگ کرپٹ ہو جاتی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہوتی ہے. جب وہ کرپٹ ہو جاتی ہے تو اب اس کا اظہار کیسے ہوگا سر؟ پھر اس میں آپ کے اخلاقیات کا مسئلہ بھی تو آئے گا نا. صحیح. یعنی کرپشن مورل بھی ہوگی، یعنی کرپشن صرف مالی ہی نہیں، اس کی اور بھی شکلیں. جب عنوان کہیں بھی عنوان ہو سکتے ہیں نا، اس کے کوئی ایک عنوان تو نہیں ہے نا. تو ایک یہ کہ آپ کے اخلاقیات میں کیا ہے گا، آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں. صحیح. آپ جسے کہتے ہیں باتوں کو ٹویسٹ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک. آپ حقائق کو کسی بھی طرح سے مطلب ان کو آپ سامنے نہ آنے دیں، زبان کو ٹویسٹ کر کے نہ آنے دیں. وہ جیسے جو یہودیوں کے طریقے قرآن مجید میں لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں نے قرآن یعنی آسمانی کتب کی آیات کے ساتھ ایسے رویے کیے ہیں کہ وہ حق کو چھپا دیں. صحیح. اور حق اور باطل کو ملتبس کر دینا. یہ یعنی اسی طرح جو ہے نا بدعہدی ہے، بددیانتی ہے، یہ ساری در حقیقت وہ اس کی مورلٹی ہی ہے نا جس کو وہ بیان کر رہے ہیں. پھر اسی میں سر کچھ آگے بڑھ کے حقوق و فرائض میں کمی بیشی کر دینا. اللہ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے، کلکم من آدم و آدم من تراب، لیکن کچھ لوگ اٹھ کے کہیں نہیں ہمارے اسپیشل رائٹس ہیں، ہمارا استحقاق مجروح ہوتا ہے، آپ کا کوئی استحقاق نہیں ہے جو مجروح ہوتا ہو. تو یہ جب اونچ نیچ کے تصورات آ جاتے ہیں، سپیریئر اپنے آپ کو، جی جیسے فرعون نے کیا تھا، کچھ مستکبرین تھے، کچھ مستضعفین تھے. صحیح.
اب تو اس میں اور بھی اضافہ، محرومین بھی ہوتے ہیں، اور یہ کہ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو مترفین ہیں، جن کے پاس مال و دولت کی ڈرین ان کی طرف ساری نہریں ان کی طرف بہہ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ بالکل محروم رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی جو ہے وہ ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ کچھ لوگوں کے کتوں کو جو کچھ میسر ہے، عام لوگوں کے بچوں کو وہ میسر نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری کرپشن کی صورت ہے، یہ باقاعدہ ہے موجود ہے. اسی سے تو پھر وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں نا سر، کہ جب آپ کے معاشرے میں ویلیو سٹرکچر اس طرح تلپٹ ہو جاتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، تو اب پھر وہ لوگ آگے آتے ہیں کہ جو اس میں خود کرپٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اندر سے کرپشن آ چکی ہوتی ہے، اب وہ اس گندے تالاب میں سرتا پا جو ہے نا وہ نہاتے ہیں اور اس ایگزسٹنس کے لیے کرپشن کرتے ہیں تاکہ آگے نکلیں. اچھا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب آپ اس طرح کی گندگی میں، وہ جیسے ہوتا ہے نا مس فارچون اکیلی نہیں آتی تو برائی بھی اکیلی نہیں آتی، ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ فرض کریں ایک ادارہ ہے، کوئی بھی ہے، اس میں ایک بندہ اگر کرپٹ اوپر آ گیا ہے، اس نے اپنے ارد گرد بھی سارے کرپٹ رکھنے ہیں تاکہ اس کی کرپشن پہ پردہ پڑا رہے. تو یہ تو پھر ایک یوں سمجھیے لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ تو ایک اس کا نیچرل پروسیس ہے. باقی جو کوئی ایسا ملک ہو جیسے کہ لوگوں کی نظروں میں ہو، مقتدر طبقات کی نظروں میں ہو، یا یہ کہہ لیجئے کہ اب تو دنیا گلوبل ولیج کی صورت اختیار، پورا گلوب ولیج کی صورت اختیار کر گیا نا، تو اس کا بھی تو کوئی چودھری ہے نا. ان چودھریوں کو کوئی ملک اگر کانٹے کی طرح کھٹکتا ہو تو وہاں جیسے آپ نے بتایا وہاں تو پلاننگ کے تحت کرپشن لا کے نا پلانٹ کی جائے گی، ہٹ مین جو بھیجے جاتے جی وہ کیا جائے گا، اور اس کو باقاعدہ ایک مثبت اکائی کے طور پر پیش کیا جائے گا، کہ مثبت ویلیو کے طور پر پیش کیا جائے گا. تو پھر اس میں تو انہی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا نا کہ جن کی کرپشن کی داستانیں آپ کے پاس ریکارڈ میں محفوظ ہوں، کہ کل اگر یہ دائیں بائیں جائیں نا، کنٹرول ان کو دائیں بائیں جائیں تو ان کو پھر قابو کیا جا سکے. اچھا سر، ہم جب کرپشن کو دیکھتے ہیں تو کرپشن کا مطلب ظاہر ہے کچھ اوصاف ہوتے ہیں، تو کرپشن مقصد کیا ہے؟ یہ کوئی ڈیزیز ہے، یہ کوئی بیماری ہے، یا پھر انسان کی جبلت کے اندر ہی کچھ اللہ نے ایسا مادہ رکھا ہوا ہے جو کرپشن کی طرف مائل ہوتا ہے؟ تو اس پہ قرآن کس طرح روشنی ڈالتا ہے؟ کوئی ہدایت یا کوئی ڈائریکشن؟ دیکھیں جب آپ کا وہ پروگرام صحیح کام کر رہا ہو نا، تو آپ کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رہنے کے لیے بھی کچھ انسٹنکٹس دی ہیں. ٹھیک، اس کے بغیر یعنی آپ اگر نہ بھی زندہ رہنا چاہیں تو وہ جبلتیں آپ کو زندہ رہنے پہ مجبور کر دیں. جیسے حیوانات کا معاملہ ہے، وہ چیزیں اللہ نے انسان کو بھی دی ہیں. اب شادی کرانے کے لیے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، مطلب وہ آدمی بچے پیدا کرتا ہے. کھانا کھلانے کے لیے اور گھر بنانے کے لیے، یہ اب ہماری جبلتیں ہیں. اچھا مل جل کے رہنا ایک اضافی جبلت ہے انسان کی. یہ وہ چیزیں ہیں جو فی نفس ہی تو اس مقصد کے لیے تھی کہ انسان زندہ رہے، یہ نہ ہو کہ ایکٹیویٹی رہے، بھاگ دوڑ رہے. یعنی دنیا اب یہ جو ساری ترقی ہوئی ہے تو اسی بنیاد پہ ہوئی ہے. یہ تھے تو اس لیے، لیکن جب یہ اپنی حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں نا، جب آدمی جو جیسے کہتے ہیں الٹیمیٹ گریٹیفیکیشن کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر یہ وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی خاتمہ نہیں ہے، کوئی اس میں اختتام نہیں ہوتا ہے. یہ وہ شے ہے کہ جس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ ہی نے اندر انسان کے اندر ایک میکینزم رکھا ہے، جسے عام طور پر ہم ضمیر کہتے ہیں، جسے قرآن نفس لوامہ کہتا ہے. وہ پہلا وہ جو ہے نا، وہ تو انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء. اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے نفس لوامہ رکھا ہے کہ بھائی انسان اس طرف جب جھکی جا رہا ہو تو اس کو وہ پیچھے سے کھینچنے والا. اسے قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ جو ہے نا وہ سورۃ العلق میں بھی بیان کیا ہے، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی طغیانی یعنی کرپشن کی طرف چلا ہی جاتا ہے. الراہ استغنی، کیونکہ وہ دیکھتا ہے یہاں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، مطلب چوری سے یہ وہ کر کے یا تعلقات سے یا کوئی ایجنڈے کے تحت آپ کچھ کر لیں، کوئی پکڑنے والا نہیں. آپ کو جب یہ ایشورنس ہو جائے کہ آپ کو پکڑے گا کوئی نہیں، تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کرپشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہاں بیلنسنگ فیکٹر پھر ایک اور ہے، ان الی ربک الرجع، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یعنی ایک بندے کو، ایک انسان کو کرپشن سے مطلب پوری طرح بچا کے رکھنے والی شے رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. اکاؤنٹیبلٹی رب کے سامنے، الٹیمیٹ یعنی ایک اکاؤنٹیبلٹی آپ کی اپنے نفس کے سامنے، اپنی خودی کے سامنے ہے. ایک اکاؤنٹیبلٹی آپ کی وہ ہے جو آپ کے معاشرے کے سامنے، وہ ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے، ہر شخص اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، کوئی محاسبے سے جو ہے بالاتر نہیں ہونا چاہیے، تب وہ سیدھا رہے گا. بالکل
ٹھیک ہے نا. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے. صحیح. وہ آپ کو یہ سارا پورا آپ کا نظام سیدھا رکھے گا. صحیح. تو اصل تو کرپشن وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ کا وہ میکینزم اندر سے خراب ہو جاتا ہے. وہ جو آپ کا نفس لوامہ ہے، ضمیر ہے، وہ جب مر جاتا ہے، سو جاتا ہے، یا اس خلاف اس کے برخلاف چل کے تو اس کا وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو جب وہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، یہ اب ایک مردہ شخص ہے، یہ کرپٹ آدمی ہے. اور پھر ایسے ہی لوگ جب معاشرے کے اندر کوئی ایسا سسٹم نہ ہو اس کو پکڑنے والا یا کوئی سیدھا رکھنے والا، تو پھر ایسے ہی لوگ پھر اوپر جاتے ہیں. ایگزسٹنس پھر ان کی جو ہے نا سروائیول آف دا فٹسٹ کے اصول پر پھر وہی جو ہے نا سب سے اوپر جاتے ہیں. بالکل وہ کلچر بھی بن جاتا وہی ہے. کلچر بن جاتے ہیں. وہ اسی کو ثبات حاصل ہو جاتا ہے. اور ایسے معاشرے میں پھر جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کونوں خدروں میں جا کے پناہ لے لیتے، سائڈ ٹریک ہو جاتے ہیں. وہ پھر سامنے مطلب وہ کوئی مین اسٹریم میں نہیں آتے پھر وہ. صحیح. سر یہی وجہ ہے کہ انگریزی کا وہ اصطلاح بھی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، اتھارٹی ٹرینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسلیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسلیوٹلی. تو ہم دیکھیں کہ یہی جو آپ نے جس طرح بات کی کہ جب یہ طاقت آتی ہے اور پھر کرپشن بھی ہوتی ہے تو پھر اس کے کوئی دیر از نو اینڈ ٹو اٹ، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. پھر تو وہ کسی ایک منطقی انجام تک پہنچے گی. ایک فطرت آپ کے اندر ہے جو کرپٹ ہو جاتی ہے، ایک آپ کی کائناتی فطرت ہے جو کرپٹ نہیں ہوتی. صحیح. آپ کے اندر کی فطرت آپ کی معاشرتی فطرت کو جو کلیکٹیو فطرت ہے اس کو کرپٹ کر دیتی ہے. صحیح. ویلیو سٹرکچر اوپر نیچے کر دیتی ہے. صحیح. لیکن آپ کی کائناتی فطرت نہیں بدلتی. ٹھیک ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا پورا نظام اس کائناتی نظام کے ساتھ متصادم ہو جائے گا. تو کچھ عرصے کے بعد پھر وہ جو کائناتی سائیکل ہے نا اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. صحیح. اور جیسے کسی آپ بیکار شے کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں تو اس طرح یہ پوری سوسائٹی، یہ جو کرپٹ سوسائٹی ہے، یہ نو انسانی کی وہ حصہ مٹا دیا جاتا ہے. یعنی کہ نیچر کا بھی سر ایک پرجنگ کا پروسیس ہے سر. ہر جگہ ہے. آپ دیکھیں یہ آپ کی بارشوں کا نظام ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ فضا کی پرجنگ کر دیتا ہے نا، صفائی کر دیتا ہے. جسم کی بیماری سے جسم کی کرتا ہے اس کو. یہ ہر جگہ یہ قدرت کا نظام ہے جو چل رہا ہے. بالکل. آپ اس سے باہر نہیں ہیں. آپ کو اتنے آزاد نہیں. ٹھیک ہے آپ بے شک مریخ پہ چلے جائیں لیکن آپ فطرت کے راستے میں مزاحم نہیں ہو سکتے. تو جب آپ اس حد تک بیکار ہو جائیں تو یہ فطرت خود اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے ایسے عناصر کو. قرآن مجید انہی قوموں کا ذکر کر رہا ہے. یہ قوم نوح ہے، یہ قوم لوط ہے، یہ فلانی ہے، یہ قوم شعیب ہے. تو یہ قومیں اسی طرح برباد ہوئی. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن میں کیونکہ بڑھوتی آتی ہے تو کیا یہ بلکہ مجھے ایک مقام یاد آ گیا، میں وہ آپ کو سورۃ الشمس میں وہ ذکر ہے نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. بامراد ہوگا، فلاح پائے گا وہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، یعنی اس کو صحیح رخ پہ نشو نما دیے. صحیح. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنی اس میکینزم کو زمین میں دھسا دیا وہ برباد ہو گیا. پھر آگے وہی قوم جو ہے نا اس کا ذکر ہے سالے کا، جو اونٹنی والوں کا ذکر ہے. تو اس کو ساری قوموں کا ایک وہ سمجھ لیجئے ایک اشارہ کہ ساری قومیں جو ہلاک کی گئی وہ اس وجہ سے ہلاک کی. ان کے اندر یہ کرپشن آ گئی تھی، یہ فساد آ گیا. یعنی کہ سر کرپشن سٹیٹک نہیں ہے، کرپشن کی بھی سٹیجز ہیں. بالکل ہیں. اور سٹیپ بائی سٹیپ یہ بالکل. یہ دیکھیں سر، یہ آپ اسے یوں سمجھیں نا کہ جب ہم جیسے بچے کی توجہ ڈائیورٹ کرتے ہیں تو ایسے ہی جب کچھ لوگوں کی توجہ کسی جس پہ وہ فوکس ہونا چاہیے اس سے ڈائیورٹ کر دیں، بے شک ہم جھوٹ نہ بولیں، جس پہ فوکس ہونا چاہیے اس سے ہٹا دیں، تو یہ کرپشن کا پہلا قدم ہے سر. ٹھیک ہے. لیکن یہ بڑا ہلکا پھلکا ہے، ایسے آپ برائی سمجھیں گے بھی نہیں. یہ تو مطلب بڑی ہلکی سی بات ہے. لیکن آپ نے اپنا رخ ذرا کرپشن کی طرف کر لیا ہے. اس کا نیکسٹ اسٹیپ آئے گا کہ آپ کسی کا رخ پھیرنے کے لیے جھوٹ بھی بولیں. صحیح. آرگومنٹ جھوٹے دیں. یجادلون بالباطل، باطل طریقے سے مطلب آرگو کریں. بالکل. نفاق کی پہلی منزل جھوٹ ہے. وہ جھوٹ اور پھر وہی کرپشن کا آغاز ہو گیا نا سر. اچھا اب اس کا مطلب یہ کہ آپ کا اندر مر رہا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہی جھوٹ، وہ جو کہا گیا نا والکذب یہلک، یہ جھوٹ وہ شے جو آپ کو ہلاک کرتا ہے. صحیح. اس کا مطلب آپ نے رخ غلط رخ پہ پھیر لیا ہے. صحیح. اگلی منزل کیا آئے گی؟ آپ کا جھوٹ زیادہ عرصہ تو نہیں چل سکتا. بالکل. تو پھر آپ کو اس کی جگہ پہ وہ اتھارٹی ایکسرسائز کرنی ہوگی. یعنی جو بولے گا نا، پہلے تو آپ نے جھوٹ سے وہ پیسیو ہے کام، آپ نے جھوٹ بول کے اس کو مطمئن کر دیا. زیادہ عرصہ آپ جھوٹ سے کام نہیں چلا سکتے، وہ مطمئن نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو سامنے آپ کے باطل آرگومنٹ کے مقابلے میں حق آرگومنٹ لے کے آ جائے گا. آپ نہیں کھڑے ہو سکتے. اب مجبوری ہے آپ کی کہ آپ اس کی ناک توڑ دیں، اس کے دانت توڑ دیں، آپ اسے چپ کرا دیں، اسے وہ جو ہے نا کہتے ہیں مثال بنا دیں باقیوں کے لیے کہ جو بولا اس کا یہ حشر کر دیں گے.
پھر آپ عقوبت خانے بنائیں، لوگوں کو جا جا کے جو ہے نا وہ سمندر میں پھینکیں، غائب کریں، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. ٹھیک. جب آپ اس جگہ پہ آتے ہیں، 1 سال بچے رکھیں، دوسرے سال ماریں، وہ جو فرعون نے کیا تھا. صحیح. تو جب آپ اس جگہ پہ آتے ہیں تو یہ کرپشن جو ہے نا آپ نے یوں سمجھ لیجئے کہ فسطائیت کی صورت اختیار کی، فیشزم آ گیا ہے. صحیح. جھوٹ بھی فیشزم ہی کی پہلی سطح تھی، لیکن وہ ذرا ایک طرح کے سوفسطائیت کا انداز ہے. صحیح. یعنی آپ نے ذرا تھوڑے دلائل سے اور عقل کا جبر ہے وہ. اب یہ ڈنڈے کا جبر آئے گا، کیونکہ عقل کا جبر زیادہ عرصہ تک تو نہیں چل سکتا، آپ ڈنڈے کا جبر لے کے آئیں گے. تو یہ جو ڈنڈے کا جبر ہے، پھر یہ وہ ہے جو بہرحال وہی بات ہے، انسانی فطرت اس سے ابا کرتی ہے. ایک وقت آتا ہے اس سے بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت. مطلب اس طرح کی فرد سے کوئی محبت تو نہیں کر سکتا. اور سر ہم نے یہ دیکھا ہے نا کہ جیسے آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ ہمارے بھی یہاں پہ ریجیم چینجز ہوتی رہیں، تو ایک کے بعد دوسرا، لیکن ہر آنے والا دوسرے پہ الزام لگاتا ہے کرپشن کا. اور ہم نے سارے فیزز اور شیپس اور فیسز دیکھے، لیکن کرپشن جو ہے وہ پرسسٹنٹ رہی ہے. تو شاید یہ بھی کرپشن کی ایک ارتقاء کا پروسیس تھا جس سے ہمارا معاشرہ گزرا ہے. اور اب جہاں پہ ہم پہنچے ہیں تو شاید یہ وہی بات ہے کہ وہ جو پروسیس تھا وہ جھوٹ سے دو چیزیں ہیں، 2-3 چیزیں ہیں. بلکہ پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں کرپشن تو انگریز لے کے آیا، اس کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے پاکستان بننے کے بعد وہ جو تھوڑا بہت بیج ڈال دیا تھا نا اس نے، اگرچہ کہ وہ ابھی اتنا نظر نہیں آتا تھا کہ عوام کی سطح پر بھی وہ کرپشن اس طرح آ گئی ہو، لیکن یہ کہ پاکستان بننے کے بعد اس نے ایک نئی صورت اختیار کر لی. وہ جھوٹے کلیم وغیرہ، وہ جو قدرت اللہ شاہب نے ساری کہانیاں لکھی ہیں کہ وہ ادھر جو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ادھر آ کے لینڈ لارڈ بن کے اپنے وہ کاغذات جمع کراتا تھا. یہ ہو گیا. اچھا، پھر اسی پہ لوگوں نے اپنی نسلیں تبدیل کی، وہ عربی بنے، کوئی کیا بنے، مختلف جو بھی وہ اپنی ذاتیں تک وہ تبدیل کی. تو جھوٹی الاٹمنٹیں کرائیں، یہ یہاں سے شروع ہو گیا. پھر اگلے منزل وہ آئی ہے کہ ویسے تو آپ کی سیاست تو رہی نوابوں کے پاس، جو وہ والے کرپٹ تھے جن کو انگریز نے کرپٹ کیا تھا، لیکن بہرحال ان کے اندر اب 2-3 نسلیں گزرنے کے بعد کچھ نہ کچھ رکھ رکھاؤ، یہ وہ کسی درجے میں وہ لوفر پونا ان میں نظر نہیں آتا تھا، وہ بالکل ہی سطحیت نہیں تھی. یا انگریز کے ساتھ رہ کے کچھ ایٹیکیٹ سیکھ لیے تھے. بھٹو صاحب کے دور میں آپ نے جمہوریت کو جب وہ کیا نا گلیوں میں لے کے آئے، تو گلی میں یہاں پہلے جو ہے گنڈے کا راج تھا. ٹھیک ہے نا. تو سیاست بھی گنڈوں کے ہاتھے چڑھ گئی. اب گنڈوں کے پاس جب سیاست والا اختیار بھی آ گیا تو انہوں نے وہ والی کرپشن شروع کی جس کے ہم رونا روتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جھوٹ ہے. آپ کے سیاستدان وہ اس قابل کبھی بھی نہیں ہوئے کہ وہ ملک چلانے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کر سکیں. یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے، اور وہاں پہ بھی جائز آدمی تک پہنچی بھی نہیں ہے. لیکن یہ اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے ایک انٹرنیشنلی بھی تو ایک پلان چل رہا تھا نا، کیونکہ آپ کے ملک کا ایک خاص جو ایک نظریہ ہے وہ دنیا کو پسند نہیں تھا. لہذا لوگ نہیں چاہتے تھے کہ آپ آگے بڑھیں. لہذا آپ کے اس بیج کو یا جو بھی تھوڑی بہت کرپشن تھی اس کو باقاعدہ ایک ادارہ جاتی صورت دی گئی. ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے دی گئی تاکہ یہ لوگ کامی ہوں اور کبھی بھی ہمارے مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکیں. اور وہ دینے کے لیے پھر انہی لوگوں کو آگے لے کے آیا گیا کہ جو کرپٹ تھے. اور ایک تو وہ ضرورت ہوتی ہے کہ کرپٹ بندہ کرپٹ کو لے کے آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی بغاوت کرے تو پاناما لیکس آ گئی. ٹھیک ہے. وہ فائل کھل گئی. ابھی بھی جو کھل رہی ہے نا، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی کسی ایجنڈے کے بغیر ہے. ہر چیز کا ایک مطلب اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب یہ پاناما آئی تھی تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قارون نے، یہ دولت مند لوگ ہیں نا، کرپشن سے بلکہ ذکر بھی کیا، کسی قارون نے کسی فرعون کے خلاف بغاوت کر دی ہے. کم از کم پوزیشننگ وہ کر لی ہے جو اسے پسند نہیں ہے. سر آج بھی تو ہمارے اسکینڈل کھل رہے ہیں، اسی لیے کھل رہے ہیں. آپ دیکھیں نا ایک شفٹ آ رہا ہے نا آپ کی فارن پالیسی میں آ رہا ہے. آئے گا نہیں پتا، لیکن کچھ نہ کچھ کھسکاؤ تو نظر آ رہا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں جو ریجنل سعودی عرب اور ایران اور اس میں جو بھی اس وقت جو چکر چل رہا ہے، چائنا، سی پیک، تو کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کسی کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح کی ذرا تھوڑی سی وارننگ ہے کہ ہمارے پاس یہ سارا کچھ ہے بھائی. آپ ذرا ابھی تو فرد کی بات ہے، بات اس سے آگے بھی بڑھ سکتی ہے. تو آپ ذرا ہماری لائن کو دیکھیں، ہمارا خیال رکھیں. ہمارے مفادات ہیں خطے میں، اور آپ کے دوست دشمنوں کا فرق ہمیں بھی پڑتا ہے کہ آپ کے دوست کون ہیں، آپ کے دشمن کون ہیں، آپ کس کمپنی کو فالو کرتے ہیں. یہ بہرحال ہمارے کچھ ہیں اسٹیکس ہیں، آپ ان کا دھیان دیں. ٹھیک ہو گیا. سر آپ نے اداروں کی بات کی انگریز کے ٹائم سے، کہ انگریز نے ایسے ادارے بنائے، ایسا نظام بنایا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے اس نظام کی باقیات تو ہمارے ابھی بھی
آپ کہہ لیں کہ جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے اور بہت سارے اداروں کا جو سسٹم ہے اس میں تو پریویلنٹ ہے. تو ظاہر ہے ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس کے جو اثرات ہیں یا اس کا جو ایک سسٹم آف گورننس ہے, سسٹم آف اپروچ ہے, اسٹرکچر ہے نا وہی کرپٹ ہے, وہاں پہ اور وہ پرسسٹ ہو رہا ہے. یعنی وہ آپ نے جیسے ابھی بات کی تھی نا, پورا کمپیوٹر کرپٹ ہو جاتا ہے. اب اس میں آپ ایک بالکل نئی نویلی ہارڈ ڈسک لا کے لگائیں تو کام کرے گی؟ جب وہ آپ کا سسٹم ہی کرپٹ ہو چکا ہوا ہے, یہ ورک نہیں کر رہا ہے. اب اس میں آپ جا کے جو مرضی جو ہے نا وہ تبدیلی والا خان لے آئیں یا جو بھی لے آئیں اسے انسٹال کرتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. بالکل صحیح. یہ پوری اوور آلنگ کی ضرورت ہے, پورا یہ یعنی اسٹرکچر بدلنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا سر, تو اگر ہم اس کانٹیکس میں بات کریں تو کیا کرپشن جو ہے وہ ریگولائز یا انسٹیٹیوشنلائز بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو کوئی ایسا لبادہ مطلب پہنایا جائے بظاہر قانونی لگے؟ بظاہر قانونی لگے. سر اس کی مثالیں ہمارے معاشرے میں, اچھا جی, دیکھیں مطلب اس کی تو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. یعنی اس اعتبار سے تو ہم نے وہ کام کیا ہے کہ جو یہودیوں سے بھی نہیں ہوا ہوگا. اچھا جی. میں آپ سب سے پہلی بات یہ دیکھیں, آپ کا پولیس والا رشوت لیتا ہے جی, وہ ٹریفک پولیس والا ہے. میں وہ دوسرے پولیس والے کی کیا کہانیاں سناؤں, اس کی بات کرتے ہیں. وہ رشوت لیتے ہیں تو وہ گاڑیوں سے چلان نہیں کاٹتا, پیسے لے لیتے ہیں. آپ نے چلان کے اندر اس کی باقاعدہ جو ہے نا کمیشن رکھ دی ہے. بالکل, ایک شیئر ہوتا ہے جو اب اس کو ملے گا. جی ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ قانون ہے کوئی؟ یہ کوئی آپ نے عدل کیا ہے؟ نہیں. یہ آپ نے اس کی کرپشن کو لیگلائز کیا ہے, ریگولرائز کیا ہے. ٹھیک ہو گئی جی بات. یہ ایک مثال میں نے دی ہے جس کی یہ آپ کے جو نیب والے جو کچھ کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ بالکل پلی بارگین میں سر سارا کچھ کیا ہے. جی ہاں. تو اچھا یہ بجلی میں نے چوری کر لی, ٹھیک ہے, وابڈہ اس قابل نہیں ہے کہ مجھے پکڑ سکے. تو اس نے کیا کیا جی, ٹوٹل جو اس علاقے میں چوری ہوئی ہے وہ سب ان لوگوں پر ڈال دی جنہوں نے چوری نہیں کی ہے. بالکل, یہ کرپشن نہیں ہے, بالکل یہ قانونی کرپشن ہے جو وابڈہ کر رہا ہے. اچھا کم ناپ تول کرنا, بجلی کم دینا اور یونٹ زیادہ ڈال دینا, یہ تو خیر اس کو چھوڑیں, یہ تو علیحدہ کرپشن, یہ اداروں کی کرپشن ہے. اچھا اب آ جائیں ذرا اس کو دوسری طرف سے دیکھیں نا, یہ آپ نے جو اسلامی بینکنگ شروع کی ہے یہ کیا ہے؟ بالکل, جو آپ یعنی خود آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں سود کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. جی. تو اس کی برائی کو جس حد تک کم کر سکتے ہیں اتنا کم کر لیں, یہ اسلامی بینکنگ ہے. صحیح. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی آئیڈیل نظام ہے جو ہم دے رہے ہیں, آپ نے یہ کہا کہ ہم نے اس کی برائی کو کم کیا ہے. بالکل. تو آپ نے قانون یعنی آپ نے آج کی مجبوری کو قانونی صورت دے دی ہے. بالکل. وہ کیا اسلام کیا ملک کی قانون سب کا اسی طرح ہو رہا ہے. بالکل. لوگ تو اسی دھوکے میں ہے کہ شاید یہ واقعی ایک حلال طریقہ ہے, حالانکہ یہ حلال نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. یہ تو ایک برائی کو تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ اس کا درجہ کم کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے سور کو ذبح کر کے کھایا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, آپ نے کہا یار یہ اس کو چلو ذبح تو کر لیتے ہیں, کھانا تو لازمی ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. بالکل. تو اسی کو اسی طرح کھانے سے بہتر ہے کہ ذبح کر کے کھائیں. اور سر وہی بات ہے کہ جب وہ نظام جو ہے وہ نظام ویسے ہی سود کے اوپر, فریکشنل ریزرو بینکنگ کے اوپر پورا قائم ہوا, جس میں لون ہی شروعات ہیں اس اکنامک سسٹم کی, تو اس میں یہ جو اسلامک بینکنگ ہے آپ کا تو مضمون ہے نا جی, آپ سمجھتے ہیں ساری بات کو, سب آپ کے سامنے کلیئر. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کے سوال کی روشنی میں کہ یہ بالکل یعنی آپ اسے ریگولرائز کر سکتے ہیں کرپشن کو, ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں ہوئی ہے. اچھا پھر جب آپ ایسے قوانین بنا لیتے ہیں, آپ کے اسمبلی میں جو لوگ چلے جائیں ان کو اگر کسی نے ان کی گاڑی کو روک دیا کسی پولیس والے نے, تو وہ تحریک استحقاق پیش کر دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اور ان کی خاطر آپ کی گاڑی 3 گھنٹے رکی رہے, آپ کا بچہ بیمار ہو, وہ گاڑی میں پڑا رہے شدید گرمی میں, آپ کا استحقاق مجروح نہیں ہوتا. یہ کرپشن نہیں ہے, اور یہ ریگولرائز کرپشن ہے. مطلب وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے, یہ اس کا حق ہے ان کو. تو اس کی تو اور بھی مطلب ایک کہیں پہ آپ کو فیسیلیٹیٹ زیادہ کیا جاتا ہے, آپ کو جسے کہتے ہیں نوازا جاتا ہے, آپ کو سونے میں تولا جاتا ہے, جبکہ اسی کوالیفیکیشن کے ساتھ کسی دوسری جگہ پہ کسی دوسرے آدمی کو, اس سے بہتر آدمی کو, زیادہ لائق آدمی کو وہ ساری سہولتیں نہیں ملتی. تو یہ بھی تو ایک قانونی شکل میں کرپشن کی صورت ہے. اس میں تو یعنی جب آپ قانون امتیازات کی بنیاد پر قانون کو ڈبل سٹینڈرڈ بنا دیتے ہیں, تو یہی تو کرپشن ہے. بالکل. اور یہ انسٹیٹیوشنلائزیشن تو بڑی ہمیں اکراس دا بورڈ نظر آتی ہے. اور اگر وہی اصطلاح جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی, تو پھر تو یہ ہے کہ جہاں جہاں طاقت کا میول بڑھتا جائے گا اتنی زیادہ یہاں پہ انسٹیٹیوشنلائز کرپشن نظر آئے گی. یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے, سب چاہے وہ پلاٹس کی صورت میں ہو یا وہ کوئی اور انسینٹیوز کی صورت میں ہو,
تو وہ تو ہے یہ اسی کا ہی سر. part اس سے and آگے parcel بھی ہے. جا کے دیکھیں نا سر کہ مطلب آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی عام آدمی کوئی جرم کرے تو قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں. جی ہاں. کچھ لوگ ہیں جو قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتے, ہاں. تو لوگوں کو نظر نہیں آتا یار یہ کیا ہے, بالکل یہ اسپیشل چائلڈ کدھر سے آئے ہیں. بالکل ریگولائز ہوئی ہوئی ہے بالکل. کرپشن. بالکل. تو سر اب یہ ماحول تو اس وقت ہے ہمارے ملک میں, اور ہم نے دیکھا کہ اب یہ ایک اچھا اس کرپشن کا کلائمیکس آپ ادھر دیکھیں نا, جب آپ کا پریزیڈنٹ کہے, سٹنگ پریزیڈنٹ کہے جی کہ میں نے وعدہ ہی کیا تھا نا, قرآن و حدیث تو نہیں لکھا تھا, توڑ دیا وعدہ, کیا ہوا؟ جی مطلب وہ کریکٹر بلڈنگ تو ہے ہی نہیں نا. یعنی اس کا مطلب ہے قوم کو یہ شے بری لگتی ہی نہیں, جی ہاں وگرنہ آپ کے قوم, یہ بات آپ امریکہ میں کہہ کے دیکھیں نا. بالکل. پھر سے وہ یو ٹرن لینا تو کوئی بات ہی نہیں رہی. ایکسیپٹڈ ایک نان. سر یہ تو اب یہ ہے کہ جو یو ٹرن نہیں لے سکتا وہ ایک ناکام آدمی ہے, وہ ایک بدھو آدمی ہے, وہ ایک اسے آپ کہیں کہ یہ سوسائٹی میں چلنے کے قابل آدمی نہیں ہے, اس کو تو کام ہی نہیں کرنا. کام کرنا آتا ہی نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو سر یہ ہے کہ ہم اگر اس کا ارتقا دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جھوٹ سے شروع ہوتا ہے تو یہ فیشزم پہ جا کے لازمی لازمی وہاں ختم تک ہوتا ہے. لازمی پہنچتے ہیں. اور یہ تو آپ ریاست کے نیچے بھی اگر آپ چھوٹی جماعتوں کی سطح پہ بھی دیکھیں نا, جی یہ جو ڈیتھ اسکواڈ بنے بعض جماعتوں کے اندر, رائٹ, وہ کوئی باہر کے لوگوں کو تو کم قتل کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہیں. بالکل صحیح. کیوں کرتے ہیں؟ کہ جب ان جماعتوں کے اندر کرپشن آتی ہے تو اگر اندر سے کوئی آواز اٹھائے گا تو اس کو اپنی جماعت کا ہی ڈیتھ اسکواڈ جو ہے نا اس کو قتل کر دے گا. یعنی کہ جس وقت وہ جماعت یا ادارہ کرپشن کے اس لیول تک پہنچ جائے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو کلائمیکس ہے, تو اس کے بعد پھر اس کے جو اپنے ممبرز ہیں وہ بھی اگر اس کے خلاف ہو تو ان کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو بالکل بالکل, وہ سب کو برابر رکھے گا باقیوں کے ساتھ. کیونکہ اب تو وہ اس کی مفاد جڑے ہوئے ہیں. اب اس کی تقسیم کی بنیاد بدل گئی ہے. ٹھیک ہے. اب الائنمنٹ کی بنیاد بدل گئی ہے. اب جو کرپٹ ہے وہ میرا ہے, جو نہیں ہے وہ خطر, وہ اس سے مجھے خطرہ ہے. اس سے خطرہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو سر پاکستان میں کرپشن کی پھر ہسٹری جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ہی تھی, اور اس میں آپ نے کیا ترقی کرتے 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 وہ اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ آج کہ جہاں آج کپڑے اتار دی. اب کرپشن کو برا کہنا جو ہے نا, وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, اذا رأیتم المنکر معروف, جب تمہیں برائی اچھائی نظر آنی شروع ہو جائے گی, لوگ سمجھیں گے یہ بڑا تیز بندہ ہے یار, ادھر بھی ہاتھ مارے ادھر بھی ہاتھ مارے, فلانے بھی کہتا ہے بڑا تیز بندہ ہے, اس کی تعریف کی جا رہی ہوگی جو کرپشن کر لے. اسی لیے سر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ادارہ بھی اب کرپشن کے وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو امیج یا اس کا جو ایک ایفیکٹ ہے اس سے صاف نہیں ہے. صاف نہیں ہے, جگہ پہ بلکہ ہی اس کو اب پرواہ بھی نہیں ہے کہ میری ساکھ خراب ہو رہی ہے. اچھا سر دیکھیں نا, بات یہ ہے بندہ کوئی کرپٹ ہو بھی, ٹھیک ہے نا, تو جب اس کی کرپشن باہر نکل آئے تو اس سے بہرحال ادارے کے اوپر افیکٹ تو آتا ہے نا. جی ہاں. تو اپنی اس ساکھ کو بچانے کے لیے تو اس بندے کو بھائی اسے بے شک رشتہ دار بھی اسے کہو یار یہ تو خاندان کا مسئلہ بن گیا, جی پورا خاندان بدنام ہوگا, تو تمہیں تو لٹکانا پڑے گا خاندان کی ساکھ بچانے کے لیے. تو جب آپ اسے پوچھیں بھی نہ تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ کو خاندان کی ساکھ کی پرواہ نہیں. یعنی وہ جو بلیک شیپس کی جو پرجنگ کا ایک پروسیس ہوتا تھا پہلے, اب وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو سر یہ تو پھر مطلب یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب کا شکل نہیں ہے. یہ بڑی بہت زبردست بات کی آپ نے. یہ تو بدقسمتی ہے بڑی. سر یہ تو قرآن مجید یہ بات کہتا ہے نا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا, دو باتیں کہتے ہیں نا, کہ اذا اردنا نہلک قریۃ امرنا مترفیہا, جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں, ڈیل دے دیتے ہیں, انہیں کھلے مواقع دے دیتے ہیں. فسقوا فیہا, خوب گند مچاتے ہیں. فسق و فجور, وہی فجور. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر فحق علیہ القول, تو اس پر ہماری دفعہ لاگو ہو جاتی ہے کہ یہ فسادی لوگ ہیں, یہ کرپٹ ہو گئے ہیں, اب ان کو ختم ہونے ہیں, 10 سال ہو گئے نا, تو وہ دفعہ لاگو ہو جاتی ہے. فدمرناہا تدمیرا, جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. دوسری جگہ کہتے ہیں وہ بہت ہی ڈراؤنی بات ہے جو وہاں پہ آئی ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, اکابر مجرمیہا, اس کے جو اکابر ہیں ان کو مجرم بنا دیتے ہیں. اچھا اس کا ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا ہے, اس بستی سے چن کر مجرموں کو بڑا بنا دیتے ہیں. دونوں ہو سکتے ہیں, بالکل بڑے مجرم ہو گئے, بات ایک ہی ہے. اصل بات کیا ہے, جو جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا مجرم ہوگا, اتنا بڑا کرپٹ ہوگا. جس کے پاس جتنی زیادہ اتھارٹی ہوگی اتنی زیادہ کرپشن کرے گا. وہی ایبسلیوٹ پاور کرپٹ, وہی بات ہو گئی. ٹھیک ہے,
یہ علامت ہے قرآن مجید کے نظر میں، یہ علامت ہے کسی سوسائٹی کے بہت قریب ہی ختم ہونے کی، ہلاکت میں پڑنے کی، برباد ہونے کی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو سر پھر تو ہمارا اگر کردار دیکھیں، ہم اپنے سارے اداروں کو دیکھیں اور اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، دوسرے ادارے ہوں، عدلیہ کا سسٹم ہو، مطلب بڑے ہمارے جو دفاعی ادارے ہوں، کوئی بھی ہوں، ہر جگہ پہ یہ شیڈز تو ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ کی نظر میں ہمارا بحیثیت ایک قوم مطلب کیا کریکٹر ہے؟ مطلب اللہ ظاہر ہے ہمیں کسی پازیٹیو یا اچھے ظاہری علامات تو سر ٹھیک نہیں ہیں۔ ظاہری علامات جیسے دیکھیں، اب کرپشن ہمارے اندر اس طرح رچ بس گئی ہے، جیسے وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دل میں پوست کر دی گئی ہے بچھڑے کی محبت۔ جی، تو اب کرپشن کے بچھڑے کی محبت ہمارے دلوں میں اسی طرح پوست ہوئی ہے۔ مطلب کیسے کیسے لوگ ہم نے جھوٹ بولتے دیکھے ہیں سر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وہ یعنی وہ جو نفاق کی علامات ہیں وہ معاشرے میں بالکل رچ بس سی گئی ہیں۔ تو اس میں تو کوئی بظاہر امید نظر نہیں آتی۔ تو جبکہ یہ کہ مسئلہ دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ ملک ہمیشہ کچھ مطلب اس سے بہت سے کام بھی لیے گئے ہیں، لیکن یہ کہ ہدف پہ بھی رہا ہے، اپنے نظریے کے اعتبار سے ہمیشہ ہدف پہ خطرہ محسوس کیا گیا ہے، ایک پوٹینشل اس کا نظر آیا ہے کہ بھئی ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ تو یہ جتنے اداروں کا آپ نے نام لیا تو یہ تو باقاعدہ پلاننگ سے سسٹمیٹیکلی تباہ کیے گئے نا سارے۔ تو انگریز کے دور میں تو ایسے نہیں تھے، بعد میں کیے گئے ہیں یہ سارے، آہستہ 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 یہاں پہنچائے گئے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کا جو نظریہ تھا وہ تو کچھ زیادہ عرصہ پریویل نہیں کر سکا، تو ہمیں جس چیز نے جوڑ کے رکھا وہ دیکھیں، ہمیں وطنی قومیت تو جوڑ کے رکھ نہیں سکتی، اس سے تو سندھو دیش نکلے گا، بلوچستان کی تحریک نکلے گی، ہر ایک اپنی اپنی بات کرے گا، اس طرف اگر جائیں جوڑ کے ہمیں رکھ سکتا تھا اسلامی جو ہے نا آئیڈیالوجی، اس کی طرف ہم گئے نہیں، اسی عالمی دباؤ کی وجہ سے ادھر ہم جا نہیں سکے۔ تو پھر جب آپ کے پاس جوڑنے کی کوئی مثبت بنیاد نہ ہو تو کوئی طاقت ہی ہوتی ہے نا جو آپ کو جوڑ کے، کوئی ڈنڈا ہوتا ہے جو جوڑ کے رکھتا ہے، ابا جی کا ڈنڈا۔ تو وہ جو ابا جی کا ڈنڈا ہے اس نے آپ کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا، وہ فوج کا ڈنڈا ہے جس نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ اب یہ جو ساری آپ گھیرا تنگ ہوتے نظر آ رہے ہیں، پہلے سیاستدان بدنام ہوئے، وہ ہوا، ان سے تو جان چھوٹی آپ کی، تو اب یہ سارا گھیرا وہاں تنگ ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو بھی ہدف پہ رکھ لیا گیا ہے نا۔ اچھا، تو جب وہ بھی ہدف پہ آ گئے تو بات اگر مانتے ہیں تو وہ بھی جو ظاہر ہے بلکنائزیشن کا پروگرام ہے، نہیں مانتے ہیں تو پھر خود اشارے دیے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو سچویشن ہے یہ ہے تو بڑی ہی جسے کہتے ہیں نا بڑی گمبھیر صورتحال بن گئی ہے، سالمیت کے لیے اس کا خطرہ، سالمیت اور استحکام اور بقا کے لیے خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ بالکل۔ ویسے بھی معاشی طور پہ جو حالات ہیں، جو سیاسی حالات ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ سر آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا پلان ہے جی کہ بالکل، ہمارے نہ صرف کرپشن کو انکلکیٹ کیا، اس کو پینیٹریٹ کیا، بلکہ اب اداروں کے فیلئر کے پیچھے بھی یہی بالکل بیسز بنائی جائیں گی۔ سر یہ دیکھیں نا، یہ تو 2000 سے آگے چلتے ہیں، پچھلے 20 سال کو دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو سارا کچھ ہوا ہے نا، افغانستان میں امریکہ کا آنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں ایک خاص ٹاسک دیا جانا، ہم نے تو بڑا وہ ڈالروں کے چکر میں وہی کرپشن ڈالر، ٹھیک ہے نا، بالکل، اور وہ کاروبار امریکہ میں بڑے فخر سے کہ جی اپنی بیٹی کو پکڑ کے دیا کہ جی پیسے لیے ہیں۔ سر وہ تو بہت چھوٹی، اس سے بھی بڑے بڑے کام کیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارا کچھ ہم نے کیا، یہ کرا کے تو ہم نے سمجھا جی ہم نے تو بڑی اپنی جی ہمیں یہ بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا جی، میزائل بنا لیے ہم نے بریدنگ سپیس لے لی، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن جو چل رہا تھا وہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے، افغانیوں میں پیدا ہو رہی ہے، ہمارے فاٹا کے علاقے میں پیدا ہو رہی ہے، یہ عدم استحکام کا آغاز ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جب ظاہر ہے وہ جب آپ ادھر بھی سینگ مارتے ہیں، ادھر بھی مارتے ہیں، کسی کو لات مارتے ہیں، کسی کو دم مارتے ہیں، کسی کے ساتھ کیا زیادتی کرتے ہیں، جب آپ کو کوئی پکڑ دکڑ کا خوف ہی نہیں ہے، کہیں اکاؤنٹیبلٹی آپ کی ہے ہی نہیں، تو پھر آپ نے سب کچھ کرنا ہے جو کرنا ہے۔ اب یہ وہ ظلم ہے جس کو فطرت انسانی برداشت نہیں کرتی، اس کے خلاف ایک کم از کم نفرت تو ضرور پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو فیشزم کی ایک شکل ہے اور رہی ہے، تو اس نے اب سوسائٹی کے اندر ایک ماحول گرما دیا ہے۔ تو یہ 20 سالہ ایجوکیشن کا نتیجہ ہے نا، یہ جنہوں نے وہ گڑ کھلایا ہے انہوں نے ساتھ یہ زہر بھی دیا ہے نا، نہیں نظر آیا آپ کو اس وقت تو یہ ہو رہا تھا، آج آپ آ کے یہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔
اور اب اس موقع پہ یہ جو ڈوزیں آنی شروع ہوئی ہیں تو اس کو تو سوسائٹی جو ہے نا اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈھول پیٹے جا رہے ہیں. تو یہ یعنی ہمارے لیے اب آگے آنے والے دن کوئی آسان نہیں ہے. یہ جیسے آپ نے لیبیا میں دیکھا, عراق میں دیکھا, اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, اب کل اگر فرض کریں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنتا ہے اور بچوں کو روٹی نہیں میسر ہے تو میں آپ کو کھانے دوں گا؟ بالکل. نہ پولیس ہے, نہ کوئی ادارہ ہے, نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی حکومت ہے. یہ سارے ادارے اگر ختم ہو جاتے ہیں تو پبلک کی نظر میں جو ان اداروں کا امیج ہے, اگر اس امیج کو بھی ڈسٹارٹ کیا جیسے ہم نے بات کی تو پھر تو امید بھی نہیں رہتی. یہی مسئلہ ہے نا, کوئی بہت بڑا expectations ہی نہیں ہے. بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے. تو پھر تو یہ سالمیت کے اور ساتھ باقاعدہ پروپیگنڈا اس پہ شروع ہو چکا ہے, آپ اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ اتنا جو ڈھنڈورا بھی پیٹا جاتا ہے, ظاہر ہے وہ ساکھ کو ہٹ کر رہا ہے. اور اس کا جواز آپ نے دیا ہے. یعنی یہ کوئی ایسا پروپیگنڈا نہیں ہے جسے آپ کہیں جھوٹا ہے, ہاں, بیس لیس نہیں ہے. بیس لیس نہیں ہے. صحیح. یہ بالکل سچا ہے اپنی جگہ پہ. آپ کو یہاں پہ لا کے تو اب ایکسپوز کیا جا رہا ہے. سر اس میں تو پھر جو دانش مندی کا تقاضا ہے وہ تو یہی بنتا ہے کہ اگر ایسی کوئی کلچر یا بلیک شیپس ہیں تو ابھی بھی ٹائم ہے کہ ان کو پرچ کیا جائے. کون؟ اگر انتظام بڑا مضبوط ہے سر. ہاں سر یہ ہے, لیکن سالمیت کا سوال تو سالمیت کا ہے. اس میں صرف ایک چیز ہو سکتی ہے, ہمارے معاشرے کا وہ عنصر جو کسی ادارے میں ہے یا ویسے جہاں کہیں بھی ہے, مختلف جگہوں پہ جو شریف لوگ عام طور پہ کہلاتے ہیں, جو ان چکروں میں گند میں نہیں پڑتے, جو کنارے کنارے رہتے ہیں, جو آگے بڑھنے کی شوق اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ یہ گندے کام نہیں کر سکتے, وہ لا تعلق ہو کے گویا زندگی گزارتے ہیں. جی, اور یہ کافی سیگمنٹ ہے, بہت بڑے لوگ, اچھے لوگ ہیں, اچھے لوگوں کا بہت بڑا ہو گئے ہیں یا ان کو اچھے لوگ, یہ تو مطلب یہ سینئر لوگ ہیں نا جن کی ابھی ہم نے بات کی. جی بالکل. ہمارے ملک کا دوسرا جو سب سے بڑا وہ ہے نا, جو سوسائٹی کا ایک جو حصہ ہے وہ یوتھ ہے. صحیح. یہ تو دنیا میں مانا جاتا ہے نا. صحیح. یوتھ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی فطرت کے قریب ہوتے ہیں. صحیح. اس نظام کے ساتھ ان کے مفادات نہیں جڑے ہوتے. بالکل. 65% تقریباً ابھی وہ ان کی نیڈز نہیں ہوتی, ان کا خاندان نہیں ہوتا جس کو انہوں نے وہ کرنا ہوتا ہے. بالکل. تو اس وجہ سے ان کی وہ ابھی وہ ان کا میکینزم کرپٹ نہیں ہوا ہوتا. کرپٹ نہیں ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے جی, وہ اپنی فطرت پر ابھی کسی نہ کسی درجے میں ہوتے ہیں. صحیح. تو اب یہ والے وہ شرفا جو سینئر ہیں, جو ایک لا تعلق زندگی بسر کر رہے ہیں, یا معاشرے سے بالکل ہی وہ جسے کہنے بے فکر ہو گئے ہیں, بس یہ تو جدھر جائیں مرضی جائیں, یہ لوگ اس یوتھ کو اب رہنمائی فراہم کریں اپنے ان تجربات کی روشنی میں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. صحیح. اور بتائیں کہ کیا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ, اور انہیں صحیح ڈائریکشن دیں. جی. تو یہ یوتھ اور یہ سوسائٹی کا شرفا کا یہ طبقہ یہ ہر جگہ پہ موجود ہے, ہر ادارے میں موجود ہے. صحیح. ہم کسی ادارے کو بحیثیت مجموعی کرپٹ نہیں کہہ سکتے. صحیح. اس کے آپ وہ جو بھی ہوتا ہے وہ اچھے لوگ بھی ہیں, ہر جگہ پہ اچھے برے ہر جگہ پہ ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا منظم ہوگا اس کے اتنے ٹاپ لیول پہ وہ چیز ہوگی تاکہ سب کو وہ قابو کر کے رکھے. تو اب یہ والے لوگ بروئے کار آئیں, معاشرے میں ایک آگاہی کی مہم بھی پیدا کریں, اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ایک ریزسٹنس ہوتی ہے وہ اسی کے نتیجے میں ایک یا یہ بالکل کھڑے ہو جائیں کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے, بھائی ہمارے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے مارو, ہمیں بھی غائب کرو, ہمیں بھی مارو, ختم کرو. اب تو سر نو اور نیور بالکل یہ صورتحال بن چکی ہے. بالکل اور یہ ملک سب کا ہے. جی. کوئی خام خواہ نہیں ہے اس میں. صحیح. سب کا ہے. تو ایسے شرفا کو اب آگے آنا چاہیے, اور یہ بات اس کے لیے یہ واحد چیز ہے کہ جو ہماری اجتماعی توبہ کی صورت بن سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما کر ہمارے اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے. یہ اگر نہیں ہے تو پھر دیکھیں حالات تو بتا رہے ہیں, ہم تباہی کے کنارے پہنچ چکے ہوئے ہیں. بالکل سر. اور سر یہیں پہ میرے خیال میں اگر ہم کہیں کہ جو اس مسئلے کا حل ہے, ویسے تو بہت گھمبیر لگتا ہے, لیکن اگر کہیں تو مسئلے کا حل یہی ہے کہ وہ اچھائی کا ایلیمنٹ جب تک کھڑا نہیں ہوگا اور ریزسٹ نہیں کرے گا اس برائی کو, تب تک شاید ہمارے لیے. اور یہ کرپشن کا وائرس بڑا مضبوط وائرس ہے, بڑا طاقتور ہے, بہت اس کے اندر پوٹینسی ہے, لیکن اس کا جو اینٹی وائرس ہے نا وہ اچھے لوگ قرآن مجید کو پکڑ لیں, تھام لیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. یہ اپنی یہ خود بہت بڑی مضبوط جو ہے رسی ہے اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی, اور اس کی مدد سے وہ اس کو شکست دے سکتے ہیں. تو ہمیں تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا اور آخرت کی نجات ہے اسی میں. اور ہم اس خطے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہاں یا تو اگر اس طرح ہوگا تو یہ بڑا پیسفل ہو جائے گا, یہ ایک طرح سافٹ چینج آ جائے گی,
یہ نہ ہوا تو فطرت ایک اپنا تباہی والا جھاڑو پھیرے گی, صحیح, بلڈوز کر دے گی, صحیح, لیکن اس عنصر کو بچا لے گی جس کے ذریعے سے پھر ایک نئی جو ہے نا شروعات ہو سکے. صحیح, تو وہ پھر کرپشن پر نہیں استوار ہوگی, وہ پھر ان اقدار پر استوار ہوگی جو فطرت کے عین مطابق ہیں. جھاگ بیٹھ جائے گی, پانی باقی ہے, نفع دینے والی شے باقی رہ جائے گی, بیکار چیز ختم ہو جائے گی. یہ فطرت کا اصول ہے, اسی پہ فطرت چلتی ہے. یہی اب دنیا میں ہونے والا ہے. اصل میں 100-200 سال جب یہ نہیں ہوتا, 400 سال نہیں ہوتا, لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا اصول ہی یہ ہے کہ کرپشن کے ساتھ اللہ گزارا کرتا ہے. یہ اللہ کا اصول نہیں ہے, اللہ کا یہ اصول نہیں ہے. وہ خبیث کو مٹاتے ہیں, طیب کو بڑھوتری دیتے ہیں. اور یہ جب یہ پہیہ چلتا ہے نا, اس کو دیکھ نہیں سکتا ہر بندہ. اب یہ دنیا میں چل چکا ہے, اس لیے کرپشن ایکسپوز ہو رہی ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے, ہمیں متوسم بننا چاہیے. وہ جو کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور کو, مطلب وہ جو اس کو اندازہ لگا سکیں اب ہونے کیا جا رہے ہیں. تو جو ہونے جا رہے ہیں وہ طیب دور کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اچھے دور کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کریں, اس کے ساتھ سروائیو کرنا سیکھیں. نہیں تو مٹ جائیں گے. اس دور میں سب مٹ جائیں گے. ہاں, باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے, اپنی فطرت پہ پکا ہے. بہت اچھی بات کی خالد صاحب, بہت شکریہ. بہت اہم ٹاپک تھا اور اس وقت کی عین ضرورت کے مطابق تھا. تو آپ کی رہنمائی بھی ملی, اور اسی دعا کے ساتھ کہ ہم سبق سیکھیں اور اللہ کی جو پرجنگ کا پروسیس ہے اس سے پہلے کچھ ہدایت لے کے تو خود ہی اس پروسیس کو انیشیٹ کریں. نہیں تو اللہ کا جو حق ہے وہ تو اپنی جگہ آنا ہی ہے اور قائم ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا